وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 119، 20 اور 21 پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين۔ وما اور کیا ہے لکم تمہیں اللہ کے نہ تاکلو تم کھاؤ مما اس جانور میں سے کہ ذکیرہ ذکر کیا گیا اسم اللہ اللہ کا نام علیہ اس پر وقد حالانکہ تحقیق فصل اس نے کھول کر بیان کیا لکم تمہارے لیے ما جو حرما اس نے حرام کیا ہے علیکم تم پر الا مگر مضطررتم وہ جو تم مجبور کر دیے جاؤ، یعنی انسان اپنی جان بچانے کے لیے مردار یا کسی حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے جان بچانے کے بقدر اسے کھا لینے کی گنجائش ہے، الیہ اس کے کھانے پر، وَإِنَّ اور بے شک کثیراً اکثر لوگ لیضلون بہکاتے ہیں لوگوں کو بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم بغیر علم کے، ان بے شک ربک آپ کا رب ہوا وہ اعلم خوب جانتا ہے بالمعتدین حد سے تجاوز کرنے والوں کو۔ مشرکین جانوروں کو مختلف دیویوں اور دیوتاؤں کے نام سے ذبح کیا کرتے تھے، جس کے پیچھے یہ عقیدہ کار فرما تھا کہ انہی معبودوں نے ان کے لیے ان جانوروں کو پیدا کیا ہے، گویا انہوں نے ذبح و قربانی کو اپنی مشرکانہ فکر کا مظہر بنا دیا تھا۔ اسلام نے اس موقع پر شرک کی تردید اور دلوں میں عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے حکم دیا کہ جانور اسی وقت حلال ہوگا جبکہ اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام لیا جائے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوا کسی اور کا نام نہ لیا جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بھول کر بھی اللہ کا نام نہ لے تب بھی ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کا نام لینا چھوڑ دے تب جانور حرام ہوتا ہے، اگر بھول کر اللہ کا نام نہ لے سکا تو ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو شریعت کے بنیادی اصول میں سے یہ بھی ہے کہ بھول میں ہونے والا کام بہت سی صورتوں میں قابل عفو اور قابل معافی ہوتا ہے، جیسے روزہ میں بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی صورت کے آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیے ہوئے ذبیحے کے کھانے کو فسق قرار دیا ہے، اور فسق یعنی گناہ وہی عمل ہوتا ہے جس میں قصد و ارادہ کا دخل ہو، بھول کر جو کام کیا جائے وہ بالاتفاق فسق نہیں ہے، یعنی نقطۂ نظر مشہور روایت کے مطابق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی ہے، البتہ امام شافعی کے نزدیک اصل مقصد یہ ہے کہ جانور پر غیر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تب جانور حرام ہوگا۔ رہ گیا مسلمان ذبح کرنے والے کا ذبیحہ پر بسم اللہ کہنا، تو یہ سنت ہے، اگر قصد نہ کہے تب بھی ذبیحہ حرام نہیں ہوگا، اس میں شبہ نہیں کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر قرآن و حدیث سے زیادہ ہم آہنگ بھی ہے اور اعتدال پر مبنی بھی، واللہ عالم۔ اس آیت کریمہ میں یہ نقطہ بھی قابل لحاظ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے اعتبار سے ہر کھائی جانے والی چیز پر بسم اللہ کہا جانا چاہیے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس بات کا بھی موجود ہے کہ انسان کوئی بھی حلال چیز کھائے یا پیے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، یہاں تک کہ مشہور فقیہ عطا تو اس کو واجب قرار دیتے ہیں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔
وَذَرُوا اور تم چھوڑ دو ظاہری الاسمی گناہوں کو وباطنہ اور پوشیدہ گناہوں کو۔ کھلے گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جو اعضاء و جوارح سے کیے جاتے ہیں اور دیکھنے والے اس سے واقف ہو سکتے ہیں، اور چھپے ہوئے گناہ سے ان گناہوں کی طرف اشارہ ہے جن کا تعلق دل اور عقیدہ سے ہے، جیسے کفر و شرک، نفاق، کینہ وغیرہ۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو یکسبون کرتے ہیں الاسم گناہ سیجزون ان قریب بدلہ دیے جائیں گے بما اس کا جو کانو تھے وہ یقترفون وہ گناہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح ضروری ہے، نہ یہ درست ہے کہ انسان ظاہر کی اصلاح کرے مگر اپنے باطن کی طرف سے غافل رہے، اور نہ یہ صحیح ہے کہ ظاہر سے متعلق شریعت کے احکام کو نظر انداز کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اصل تو باطن کی صفائی ہے، جیسا کہ بعض گمراہ نام نہاد صوفیاء کہتے ہیں کہ جو مقام حقیقت تک پہنچ گیا وہ احکام شریعت کا پابند نہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَلَا اور نہ تَأْكُلُوا تم کھاؤ مما اس جانور میں سے جو لم نہیں یذکر ذکر کیا گیا اسم اللہ نام اللہ کا۔ پہلے فرمایا تھا کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ، اب ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس کو مت کھاؤ، وہ حرام ہے۔ جس طرح اللہ کا نام لینے سے ذبیحہ حلال ہو جاتا ہے، اسی طرح غیر اللہ کا نام لینے سے حرام ہو جاتا ہے۔ ما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر مختلف صورتوں میں بیان ہو چکی ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے تقریب کے لیے اس کے نام پر نامزد کی جائے گی وہ حرام ہوگی۔ اس میں صرف جانور ہی نہیں بلکہ دودھ، مٹھائی، فروٹ وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے۔ بہرحال جس ذبیحہ پر عمدن اللہ تعالیٰ جل شانہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی حرام ہے، اور جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ بھی حرام ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ایسا جان بوجھ کر کرنا فسق ہے۔ فسق کا معنی اطاعت سے نکل جانا ہے، اور اس میں کفر و شرک، بدعت اور چھوٹے موٹے سب گناہ آ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ شیاطین ایسی باتیں اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کر مردار کھانے لگیں یا غیر اللہ کی نظر و نیاز دینے لگیں۔ شیطان لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، غیر اللہ کا نام لینے سے چیز کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا جو چاہے کرتے جاؤ۔ حالانکہ اس سے چیزوں میں روحانی نجاست پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ علیہ اس پر وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لفسق البتہ گناہ ہے، وَإِنَّ اور بے شک الشیاطین شیاطین لیوحون البتہ وہ القاء کرتے ہیں اِلیٰ اولیائہم اپنے دوستوں کی طرف لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، وَإِنْ اور اگر اطعتموہم تم نے ان کی اطاعت کی انکم بے شک تم بھی لمشرکون البتہ مشرک ہو گئے، انکم لمشرکون تو بے شک تم مشرک بن جاؤ گے۔ صرف غیر اللہ کی پرستش کا نام ہی نہیں بلکہ اگر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کا حکم بھی اس طرح مانا جائے جس طرح اللہ کا حکم مانا جاتا ہے تو یہ بھی شرک میں داخل ہے۔ فرمایا خوب سمجھ لو کہ اگر اللہ کی اطاعت سے تمہارا شمار بھی مشرکین میں ہوگا، یعنی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حرام قرار دیا ہے اگر مشرکین کی باتوں سے متاثر ہو کر تم انہیں حلال سمجھنے لگے تو یہ بھی شرک ہوگا۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انسان صرف غیر اللہ کی عبادت کرنے ہی سے مشرک نہیں ہو جاتا بلکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام اور حرام کی ہوئی چیز کو حلال کہنے لگے، حالانکہ اس پر کتاب و سنت کی یقینی دلیل موجود ہو تو اس سے بھی انسان ایمان کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ جل شان ہمیں بھی صحیح معنی میں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دیں، تاکہ ہم قرآن کے حلال کو حلال اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھیں، اور ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہ سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔